ایک اسلامک پریچر نے کہا تھا کہ ٹوٹے ہوئے انڈے سے کوئی بھی چکن نہیں نکال سکتا. اس میں پبلک نے کامنٹ کیا کہ اٹس فالس، ٹوٹے ہوئے انڈے سے چکن نکلی ہے، سائنس نے پروف کیا ہے. تو آئی ڈونٹ نو اس میں کیا کروں. وہ پریچر دیکھیں اپنے کلیم جو وہ کرتے ہیں، مبلغ اس طرح کے جو سائنٹیفکلی انکریکٹ ہوتے ہیں، ان کو مان لینا چاہیے کہ ہاں یار مجھ سے غلطی ہو گئی، آئی واز رانگ، اٹ واز اے سائنٹیفک ایرر، آئی واز مسٹیکن. انہوں نے کوئی بھی جو لاجک اس بات سے انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کی تو ہی میڈ اے مسٹیک. کوئی بات نہیں، غلطی سب سے ہو جاتی. اچھا، اور مرے ہوئے کتے کو بھی 1920 میں سائنٹسٹ زندہ کیے ہیں. پلیز میری رہنمائی کریں. قرآن سے میں نے بھی یوٹیوب پہ دیکھا ہے کہ ٹوٹے ہوئے انڈے سے چکن نکالا ہے ایک پروسیس سے. وہی چکن ٹوٹا ہوا جو انڈا ہے اس کے اندر دیکھیں نا، لائف تو ہے نا، وہ مرا تو نہیں نا، وہ اٹس ناٹ کمپلیٹلی ڈیڈ. تو سائنس اس بات میں صحیح ہے. اور جو ڈیڈ ڈاگ والی کہانی ہے نا، یہ تھوڑی سی گپ ہے اصل میں. اٹس ویری فیک. ڈیڈ جو چیز جو سائنٹیفکلی کمپلیٹلی ڈیڈ ڈکلیئر ہو جائے نا، جس میں کوئی لائف کا چانس نہیں ہے، وہ دوبارہ لائف نہیں آ سکتی. یہ ہو جائے تو پھر تو مزے. جو زندہ رہنا چاہتے ہیں ہزاروں سال، اللہ نے قرآن میں کہا نا کہ تم میں کچھ ہیں جو چاہتے ہیں وہ ہزار سال زندہ رہیں، مگر میرے عذاب سے پھر بھی نہیں بچیں گے. تو یہ اس طرح کے ایکسپیریمنٹس لوگوں نے بہت کیے ہیں. وہ کیا نام ہے، فرینکلسٹائن، اور اس پہ موویز بھی بنی ہوئی ہیں. کچھ فائدہ نہیں ان کا، وہ تو فضول بات ہے. یہ انڈے والی بات میں تھوڑی بہت صداقت ہے کہ وہ اس میں کافی، یہ بالکل ایسی ہے جیسے کوئی بندہ جب مرتا ہے تو اس کی آنکھیں کان کافی دیر تک، کچھ ٹائم تک زندہ رہتے ہیں، رائٹ. تو اسی طرح اگر ایک کتا فزیکلی اگر کچھ اس لوگوں نے سمجھا مر گیا ہے، مگر در حقیقت ایکچولی وہ زندہ تھا پراپرلی. اس وقت تو سائنٹیفک ٹولز بھی ایسے نہیں تھے کہ پراپر ڈائگنوز بھی ہو جائے بندہ. وہاں اس وقت تو وائرس اور بیکٹیریا کا علاج پراپر نہیں تھا. تو یہ تو ایک پھر ایسا فنامنا ہے جس کے اندر ڈیتھ کین بی انسرٹن. کئی دفعہ ڈیتھ سرٹیفکیٹس ایشو ہوتے ہیں، بندہ نہلانے اس کو لے کے جاتے ہیں، وہ زندہ ہوا بیٹھا ہوتا ہے، وہ مرا نہیں ہوتا بندہ، وہ انکانشیس اسٹیٹ میں چلا جاتا ہے نا، کوما وغیرہ کے اندر. یہ بات ہے. انڈے والی بات بھی ہے کہ وہ ڈپینڈس کہ وہ جس طرح میں نے آپ کے آرگنز کی مثال دی، اسی طرح اس کے اندر کتنی لائف تھی باقی ابھی. تو دیر از اے پاسبلٹی، کوئی اس میں ڈینائی نہیں کر رہا. دیکھیں خالق اللہ ہے، اللہ پیچھے ہے ان چیزوں کے. سورس یہ اپنا لا کے دکھائیں نا، سورس تو بنا نہیں سکتے. سورس ہمیشہ اسی کی طرف سے آنا ہے. بلکہ آپ دنیا کی جتنی ٹیکنالوجیز آپ دیکھ رہے ہیں ان سب کے پیچھے سورس کون ہے؟ وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی نیچر کی چیز یوز کر رہے ہیں. اور وہ نیچر کس کی ہے؟ وہ اللہ کی کریشن ہے. آپ یہ اکوپمنٹ دیکھ لیں، ٹولز، ٹیکنالوجی دیکھ لیں، اس میں لیتھیم کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ پروڈکٹ انہوں نے اپنے گھر سے نکالی تھی؟ نہیں، ان کی ہے ہی نہیں، اللہ کی. اس لیے ہمیں ہر چیز پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ اللہ کی ہے، اللہ ہی سب کا مالک ہے. اللہ خالق کل شیء وهو علی کل شیء وکیل، لہ مقالید السماوات والارض والذین کفروا والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون. زمین و آسمان کی کنجیاں اس کی ذات کے پاس ہیں. ہر چیز کا خالق وہی ہے، ہر چیز کو وہی جانتا ہے. جو بھی زمین و آسمان ہیں، اس کی کنجیاں سب اللہ کے پاس ہیں. اور جو باطل پہ چلتے ہیں اور اللہ کا انکار کرتے ہیں، یہ بالکل خسارہ پانے والے لوگ ہیں، نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں. میرے امید ہے انشاءاللہ کہ آج کے اس مبارک مجلس یہ جو ہماری ہوئی ہے، یاد رکھیں جو بھی اللہ کے لیے ہم جب ایسے جمع ہوتے ہیں کہیں خالص رب کی، خدا کی، اللہ کی رضا کے لیے جب ہم اس طرح اکٹھے ہوتے ہیں، اس کی خوشی، اور کوئی مقصد نہیں نا. دین سمجھنا چاہتے ہیں، اپنے مسئلے مسائل کلیئر کرنا چاہتے ہیں، ایسی مجلسوں پہ فرشتے اپنے پر پھیلا لیتے ہیں. اللہ اکبر. حفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ وانزل علیہم السکینہ. ان پر سکینے کا نزول ہوتا ہے. شرط یہ ہے کہ جب بھی ایسی مجلس ہو، میری آپ سے آخری درخواست ہے، اس وقت یہ سیل فون اور اس طرح کی گیجٹس کو 2 منٹ رکھ دیں، توجہ سے سنیں. آپ کو نہ دلی سکون ملے تو مجھے پکڑ لیجیے گا، لیکن شرط یہی ہے کہ آپ نے جو ہے نا یہی سمجھنا ہے کہ یہ مجلس آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں. یہ ذکر ہے، یہ بھی ذکر کی محفل ہے، اور اس پہ اللہ کے فرشتے نازل ہوں گے اور آپ کے اوپر اپنے پر لے آئیں گے، رحمتیں اور سکینے کی حالت آئے گی. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو وہ نصیب کرے. اس پوری محفل میں کوئی کمی اگر رہ گئی ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. انشاءاللہ
اب نہ آگے پھر بات ہوگی. آج کی مجلس کے لیے اتنا ہی کافی. اس کا انشاءاللہ کنٹینیویشن کریں گے. دیر از اے لاٹ آف کوشچنز اسٹل دیر. احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل. اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین اعمال وہی ہیں جو کنسسٹنسی کے ساتھ ہوں، ریگولیرٹی کے ساتھ ہوں، بے شک وہ تھوڑے ہوں. انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے. اور یہ جو ٹاپکس ہیں یہ بہت اچھے سوالات ہیں، بہترین سوالات ہیں. یہ کافی بڑا ہی دیکھیں بس پورا نا سٹیک ہے کوشچنز کا. اس میں سے سمجھے ہم نے 60% یا 50% ابھی صرف کور کیے ہیں. وی ول ہیو مور انشاءاللہ اینڈ وی ول کنٹینیو آن دس پاتھ انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے. کفارہ مجلس پڑھتے ہیں انشاءاللہ، اور اللہ کے نبی نے کہا جو یہ پڑھے گا اس میں ان کی غلطیاں معاف ہو جائیں گی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.